باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثناء اس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ جس نے انسان کو شریر لوگوں کی شرارتوں، فسادی لوگوں کے فساد کی کوششوں کے باوجود انسانیت کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہے، امن میں رکھا ہوا ہے۔ اور درود و سلام اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ بندوں پر کہ جن کے صدقہ میں انسان کو یہ نعمت، یہ امن کی نعمت اللہ رب العزت کی طرف سے نصیب ہے۔ تمام سامعین کو ساگر نقوی کا سلام پہنچے، اور اس کے ساتھ ہی میں تمام پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس شر کی طرف میرے اس وطن عزیز کو، میری اس مظلوم قوم کو، میری اس لوٹی ہوئی قوم کو، میری اس مقروض قوم کو دھکیلنے کی کوشش کی گئی، میرے وطن عزیز کو جس انارگی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی گئی، الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک دلیرانہ فیصلے کے نتیجہ میں اب وہ آئینی بحران جو پیدا کیا گیا تھا اس ملک کے لیے، اس سے نکلنے کی ایک سمت، ایک راستہ اب نظر آ رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم نوازی فرمائیں گے، بہت جلد کوئی نہ کوئی بہتر فیصلہ ہو جائے گا۔ شریر لوگوں کی جو شرارت صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے، صرف اپنے عہدے بچانے کے لیے، صرف اپنا اقتدار بچانے کے لیے اس قوم کو تو داؤ پر لگایا، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اس وطن کا بھی نہیں سوچا۔ آپ اس بات سے، اس امر سے، اس معاملے کا جو پچھلے دنوں اس وطن نے، ہم نے جو فیس کیا ہے، اب اس کی سنگینی کا اندازہ خود لگا لیں کہ ایک ایٹمی طاقت ہے، پوری مسلم امہ میں سے واحد ملک ہے پاکستان جو ایٹمی طاقت ہے، جو پوری دنیا کو کھٹکتا ہے۔ اب اس ٹولے نے، جس نے آئینی بحران پیدا کیا، جس نے پاکستان کے آئین کو کوئی اہمیت نہیں دی، اس نے یہ جو حرکت کی ہے نا، اس گروپ نے، یہ ایٹمی طاقت، یہ مسلم امہ کا مضبوط ترین ملک، یہ اتنے روز بغیر وزیر اعظم کے، بغیر کسی عہدے کے، بغیر کسی ڈسپلن کے، بغیر کسی آئین کے چلتا رہا، اور آئین سوالی بن کے کھڑا رہا سپریم کورٹ آف پاکستان کے دروازے پر کہ مجھے انصاف چاہیے۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں تمام ججز کو، خصوصاً چیف جسٹس عمر عطا بدیعہ صاحب، اور جو اس لارجر بینچ کے جو ممبران جج صاحبان تھے، ان کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آئین پاکستان کی لاج رکھتے ہوئے ان شریر لوگوں کی شرارت ان کے منہ پہ مار کے کہا کہ یہ وطن ہے، یہ ملک ہے، یہ ایک طاقت ہے، یہ چند شریر لوگوں کی شرارت سے ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اور آپ اس چیز کو مزید تھوڑا سا گہرائی میں جا کے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ملک کا نام نہاد حکمران طبقہ بے حسی کی انتہا دیکھیں، مفاد پرستی کی انتہا دیکھیں، انتقامی ہونے کی انتہا دیکھیں کہ حکمران طبقے نے یہ تاریخ رقم کی ہے کہ ملک کے آئین کا احترام نہیں کیا، ملک کے آئین کو پامال کیا گیا بڑی شفافیت کے ساتھ۔ اور آج اگر یہ فیصلہ نہ آتا تو وہ طاقتیں جو اس ملک کے آئین کو ویسے نہیں مانتی، تو آپ اندازہ کریں کہ اس ملک میں جنگل کا قانون بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ عظیم اذہان موجود ہیں۔ یہ انتہائی سنگین مسئلہ تھا جسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑے آسان طریقے سے سلجھا دیا۔ اب پچھلے دنوں انہی لوگوں نے، جنہوں نے یہ بحران پیدا کیا ہے، آئینی بحران پیدا کیا ہے،
اور جن کی وجہ سے پاکستان کا جو معاشی حال ہوا ہے اس وقت، سٹاک ایکسچینج جو ہے پاکستان کی وہ زمین بوس ہو چکی ہے۔ ڈالر آج تقریباً 200 کے قریب پہنچ چکا ہے، مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، اور اللہ کے مہینے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والوں کی شرارتیں دیکھیں۔ خدا فیصلہ کرے ان لوگوں کا۔ اسمبلی ڈیزالو ہو گئی، اس کے بعد مسلسل کالیں دی جا رہی ہیں عوام کو، نکلو احتجاج کرو، غداری ہو گئی۔ آج سپریم کورٹ نے منہ پہ مارا ہے ان کا یہ جو الزام ہے۔ سارے غدار، وہ غدار ہیں کیوں؟ جو ان کے خلاف بات کرے وہ غدار، جو ان کی پارٹی ان کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے چھوڑ کے جائے وہ بھی غدار۔ تو یہ جو غدار ہیں ان کے خلاف نکلو، احتجاج کرو۔ پچھلے 3 سے 4 دن ہو گئے ہیں مسلسل اسلام آباد میں احتجاج کے نام پر جتھے اکٹھے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اب ان کی جو تعداد ہے وہ ان کی اوقات کے برابر آ رہی ہے، لیکن بہرحال ہیں صحیح۔ تو جتھے اکٹھے، کال دی گئی کہ آئیں جی احتجاج کریں، کن کے خلاف؟ غداروں کے خلاف۔ اچھا، اب جب وہ سارے اکٹھے ہو گئے، بھائی اسمبلیاں توڑنی یہ تمہارے اپنے فیصلے ہیں، تم نے اسمبلیاں توڑ دی، انہیں برسر اقتدار نہیں آنے دیا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں آئی برسر اقتدار، مجھے تکلیف ہے، کوئی بھی اس وقت جتنے بھی ہیں نا سیاستدان، کوئی بھی صحیح معنی جمہوری لیڈر نہیں ہے، اور یہ خان صاحب بھی آزما لیے گئے، یہ تو بہت بھیانک نکلے، ان سے بھی بہت آگے جا کے۔ اچھا، اب احتجاج ہے، پتہ نہیں کس چیز کے خلاف۔ بظاہر جو اعلان ہے وہ اس بات کا ہے کہ جی غداروں کے خلاف جی احتجاج کرو، یعنی عوام نکل آئے اب میرے ساتھ، کیونکہ فیصلہ سپریم کورٹ میں چلا گیا تھا نا، تو اب عوام نکلے۔ جب عوام نکلی ہے نا تو جو احتجاج کے نام پہ اکٹھے ہوئے ہیں، پھر اچانک سے جشن شروع ہو گئے۔ کائنات کا پہلا احتجاج دیکھا ہے جس میں آتش بازی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں ڈرامائی ان کے انداز دیکھیں، ان کو اداکار ہونا چاہیے تھا یار، یہ کس کام میں پڑ گئے؟ جشن شروع ہے جی، احتجاج کے نام پہ کال دی گئی، جشن شروع ہے۔ معاملہ ہے جی سپریم کورٹ میں، آئین شکنی کے حوالے سے معاملہ سپریم کورٹ میں، اور جہاں جتھے ناچ رہے ہیں، اور آپ اندازہ کریں یہ لوگوں کی برین واشنگ کس انداز میں کر رہے ہیں کہ آج صبح اسی جتھے میں سے ایک نوجوان کا میں نے بیان سنا، روح کانپ گئی میری۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم ان غداروں کے لیے اس ملک میں سانس لینا مشکل کر دیں گے۔ جیسے ہی یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچا، یہ میں ایک ورکر کی بات کر رہا ہوں، اور جیسے ہی معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچا، وزیر قانون صاحب فواد چودھری، اس محترم نے ایک سٹیٹمنٹ دیا۔ اس نے کہا تم چلے گئے ہو سپریم کورٹ میں، اگر عمران خان نے احتجاج کی کال دے دی نا تو تمہارے لیے تمہارے گھروں میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ تھی وزیر قانون کی دھمکی۔ اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کی طرف آئیے جی، وزیر اعظم صاحب نے بیان دیا جی کہ جتنے منحرف اراکین ہیں جنہوں نے مجھے چھوڑا، غدار ہوئے، میں ان کے حلقوں میں جا کے خود جلسے کروں گا۔ اب اس بات کی سنگینی کو سمجھیے، لوگوں کو جذباتی کرنا، لوگوں کا خون گرمانا،
خان میں اور کچھ بھی نہیں ہے، مقرر وہ بڑے ہیں، انہیں اپنا بات پہنچانے کا جو فن ہے نا ان کے پاس، اس کی داد دینی پڑے گی۔ وہ اپنا پوائنٹ جو ہوتا ہے نا ان کا، وہ پہنچانا جانتے ہیں۔ تو یعنی ان منحرف اراکین کے علاقوں میں جا کے تو پروگرام کروں گا، اور ان کے لیے میں الیکشن لڑنا مشکل کر دوں گا۔ یعنی کیا ہوا، وہاں جا کے مقامی جو پی ٹی آئی ورکرز ہیں ان کی میں ذہن سازی کروں گا، پھر وہ ان کے ساتھ کیا کریں گے۔ یہ جب منحرف ہوئے تھے تو ان کے جو کارنامے ہیں وہ موجود ہیں۔ ایک خاتون رکن قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے خان صاحب کو چھوڑا، یعنی غدار قرار پائیں، محب وطن کو چھوڑ کے، ایک ایماندار لیڈر کو چھوڑ کے، تو وہ غداری کی مرتکب ہوئیں، تو ان کے گھر کی دیواروں پہ چڑھ گئے ورکرز، گالی گلوچ، طوفان بدتمیزی، دھمکیاں۔ اب دیکھیں، اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں خود جاؤں گا ان کے حلقوں میں، اور ایک جگہ، میں جگہ کا نام نہیں لوں گا، میڈیا پہ باقاعدہ کلپ موجود ہیں، علامتی پھانسی دی گئی غداروں کے نام پہ اپوزیشن لیڈروں کو۔ کس طرف اس ملک کو لے جانے کی کوشش کی گئی۔ پنجاب اسمبلی 12 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے پنجاب، اتنے بڑے صوبے کے ساتھ وہ بھی بدماشی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب ہونے پہلے 3 اپریل کو تھا، پھر چند عورتیں چڑھ دوڑیں، انہوں نے ماحول خراب کر دیا۔ جب انہوں نے ماحول خراب کیا تو 6 اپریل تک جو اجلاس تھا وہ ملتوی کر دیا گیا۔ جب 6 اپریل کو ہونے والے اجلاس کے حوالے سے جب مزید کارروائی کے حوالے سے پوچھا گیا تو پھر اعلان ہوا جی اب 16 کو ہوگا۔ جی وجہ کیا ہے جی؟ وہ جی توڑ پھوڑ اتنی شدید ہوئی ہے جی اسمبلی میں، اس کی مرمت نہیں ہو رہی، بلڈنگ گر گئی تھی۔ یار خوف خدا کرو، کیا بلا پڑ گئے ہو پاکستان کے گلے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون بنانے لگے ہو۔ اور ظلم کی انتہا دیکھیں، جو پرویز الہی صاحب وزیر اعلی کے امیدوار ہیں وہ ابھی تک چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے ریزائن نہیں کیا، اور چیئرمین انہوں نے خود کو رکھا ہوا ہے۔ اور ظلم کی انتہا دیکھیں، عوامی پراپرٹی ہے یار، عوامی نمائندے بیٹھتے ہیں وہاں پہ، خاردار تاریں لگ گئیں، بند کر دیا گیا پنجاب اسمبلی کو، 16 تک اس ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا۔ کوشش کی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے تعداد بڑھ جائے، لالچ الزام لگاتے ہو اپوزیشن پہ کہ وہ بندے خرید لیتے ہیں۔ یہ اتنے دن ایکسٹینڈ کس لیے کر رہے ہو؟ اگر بولیاں نہیں لگا رہے تم لوگ، میرٹ پہ کھڑے ہو تو 3 کو ہو جانا چاہیے تھا نا۔ 3 کو تمہاری تعداد بہت کم تھی، شکست تمہیں نظر آ رہی تھی، 3 کو جاتا کیا، 6 تک تعداد پوری نہیں ہوئی، جاتا کیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود اسمبلی کو خاردار تارے لگا کے جام کر دیا، بند کر دیا، سیل کر دیا۔ 16 تک کہانی، اب اللہ بہتر جانتا ہے 16 کو کیا کون سی گیم کھیلو گے، لیکن انشاءاللہ اب نہیں کھیل سکو گے، اب تمہاری حقیقت اصلیت کھل چکی ہے۔ پھر مسلسل آرٹیکل 5 غدار غدار غدار، اور پھر اس غداری والے پوائنٹ سے آگے آرٹیکل 6 کی طرف، یعنی یہ دفعہ ان لوگوں پہ لگایا جائے۔ آج جو فیصلہ آیا ہے نا، اس فیصلے کی روح سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسمبلیاں بحال کرنے کا حکم دے دیا ہے۔
سپیکر صاحب کی جو جذباتی اور وحشیانہ انداز کی جو رولنگ تھی وہ منہ پہ مار دی گئی ہے، اور 9 اپریل کو تحریک عدم اعتماد کو بحال کر دیا گیا ہے کہ یہ اجلاس ہوگا اور 9 اپریل کو فیصلہ ہو جائے گا کہ کون وزیر اعظم رہتا ہے کون نہیں رہتا۔ یعنی کیا نکلا اس سارے شور شرابے سے؟ یہ عدالت کا فیصلہ، اس پہ اگر غور کریں نا تو سارے معاملات کلیئر کر دیے ہیں اس فیصلے نے۔ جتنے اداروں کو خان صاحب اٹیچ کر رہے تھے کہ جی مجھے دھمکی ملی ہے، میری جان کو خطرہ ہے، لہذا جتنے ادارے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ میرے ساتھ شامل ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ یہ لوگ شامل تھے امریکن سازش میں اور یہ اس وقت غداری کے زمرے میں آ رہے ہیں، تو کیا خیال ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے تفصیلات نہیں جانی ہوں گی؟ یہ فیصلہ کرنا کہ تحریک عدم اعتماد 9 تاریخ کو اپنے منطقی انجام کو پہنچے، لانے والوں کو کہا جا رہا تھا غدار، ہر ممکن کوشش کی جا رہی تھی، یہاں تک کوشش کی گئی کہ عوام ہی مار ڈالے ان کو۔ خدا نے بچا لیا میرے وطن کو، ظالمین کے شر سے، شریر لوگوں کے شر سے پروردگار عالم نے میرے وطن کو، میری قوم کو بچا لیا۔ اب 9 اپریل کو تحریک عدم اعتماد پھر ہونے لگی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جو لائے تھے وہ غدار بنا کے پیش کیے جا رہے تھے عوام کے سامنے، یہ دھوکہ کیا جا رہا تھا کہ اگلا الیکشن بھی اس غداری کے پوائنٹ پہ وہ ہم سمیٹ لیں، چیخیں گے یہ غدار ہیں، یہ غدار ہیں، یہ غدار ہیں، اور تقریباً 40% پاکستانی مان بھی گئے تھے اس بات کو کہ واقعی یہ دودھ کا دھلا ہے، یہ مظلوم آدمی ہے اور یہ سارے غدار ہیں۔ اب کھل گئی یہ بات، غداری کس نے کی، دھوکہ کس نے کیا، عوام کے جذبات سے کون کھیلا، پاکستان کو انارکی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کس نے کی، دھوکے کس نے کیے، جھوٹ کس نے بولا، فراڈ کس نے کیے، آئین کس نے پامال کیا۔ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فرما دیا ہے کہ اسمبلی توڑنا غیر آئینی تھا، سپیکر کی رولنگ غیر آئینی تھی، غیر آئینی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آئین شکنی ہوئی ہے۔ جنہیں غدار کہا جا رہا تھا ان کے لیے تو سپریم کورٹ نے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ کہا کہ تحریک عدم اعتماد بحال ہے، 9 تاریخ کو اس کو منطقی انجام تک پہنچاؤ اور فیصلہ کرو کہ ملک کا سربراہ کون ہوگا۔ تو اس کا فیصلہ تو ہو گیا کہ یہ محض ڈرامہ تھا، یہ محض عوام کے دلوں میں اپنی جگہ بنانے اور ان لوگوں کے لیے نفرت ڈالنے کا ایک طریقہ تھا، بہت بڑا جھوٹ تھا۔ اور جو فیصلے چیلنج ہو گئے ہیں وہ تو غیر آئینی ہی ہیں۔ معاملات کافی سارے اور بھی ہیں، کوئی فرح گجر ہے، اس کے حوالے سے بھی کافی سارے ایشوز آ رہے ہیں۔ آگے آگے مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی۔ پاکستان کو ہر حوالے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، آئین شکنی کی گئی، انارکی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی گئی، اور عالمی لیول پہ بھی تنہا کرنے کی کوشش کی گئی۔ ملک کو معاشی طور پر تباہ حالی کی طرف لے جانے کے بعد
پھر عالمی لیول کی بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے پھر اس ملک کو لاکھ کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن سنبھال لیا سنبھالنے والوں نے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان زندہ باد۔ یہ ملک سلامت رہے، میرے وطن کی عوام سلامت رہے، سدا خوشیاں رہیں اس وطن میں، سدا ہریالی رہے، نعمات کی فراوانی رہے، ظالمین اپنے انجام کو پہنچے اس پاک مہینے کی عظمت کا صدقہ۔ پاک پروردگار ظالمین کو ان کے انجام تک پہنچائے، ان کے ٹھکانے تک پروردگار عالم ان کو رسائی دے، اور اس قوم کو ان شریر لوگوں کے شر سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وسلام۔ ایک مرتبہ پھر مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ بہت بڑے کرائسس سے اب پھر ہمارا ملک انشاءاللہ نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ سازش جو کی گئی وہ بہت گھنونی تھی۔ سلامت رہیں۔ پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، فی امان اللہ۔